الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شدید العقاب۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور السلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی خیر سے عبارت تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، دین اسلام ایک کامل و مکمل برحق دین ہے۔ یہ دین فطرت ہے۔ اسلام کی ہر تعلیم عین فطرت کے مطابق ہے۔ اس پر ہمارا ایمان بھی ہے کہ اسلام کی کوئی بھی تعلیم خیر سے خالی نہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو جو بھی تعلیم دیتا ہے اس میں خیر کا پہلو پایا جاتا ہے، اس میں بھلائی کا پہلو پایا جاتا ہے۔
یا اور بات ہے کہ اللہ کے بعض بندے اسلام کی تعلیم کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اسلام کی تعلیم میں شر ڈھونڈتے ہیں اور اسلام کی تعلیم کو فطرت کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن اگر صحیح معنی میں دیکھیں اسلام کی ہر تعلیم نیکی اور بھلائی پر مشتمل ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اس دین اسلام سے جن کی نسبت اور جن کا تعلق ہے، یعنی ہم مسلمان جب تک بھلائی کو انجام نہ دیں اس وقت تک دل کو سکون نہیں ملتا۔ جب بھلائی کو انجام دیتے ہیں، برائی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، تو اس میں قسم کا اطمینان ایک مسلمان بندہ محسوس کرتا ہے۔ اس لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء اس کتاب میں آپ نے فرمایا، اگر کوئی قوم نیکی پر عمل کرتے ہوئے اس قوم کے دل میں اطمینان کی کیفیت اگر وہ محسوس کرے تو مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے ضمیر میں زندگی پائی جاتی ہے۔ وہیں پر کوئی ایسی قوم بھلائی پر عمل کرتے ہوئے بے چینی، نیکی پر عمل کرتے ہوئے بے چینی، برائی پر عمل کرتے ہوئے لذت، برائی پر عمل کرتے ہوئے اگر سکون و اطمینان محسوس کرے تو اس قوم کے ضمیر کے مردہ ہونے کی یہ علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا مسلمان جس کا تعلق خیر اور نیکی سے ہے، جب مسلمان کا تعلق نیکی اور خیر سے ہے تو نیکی پر خود عمل کریں اور نیکی کو عام کریں۔ نیکی کو عام کرنے میں ایک دوسرے کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، جس کی آج بہت بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج یعنی برائی کے سلسلے میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ اللہ ہدایت دے برائی کے میدان میں بہت تیزی کے ساتھ آگے نکل رہا ہے، تو وہیں پر برائی کو عام کرنے میں بھی ہم مسلمانوں میں سے بعض کا یہ کردار اور بعض کی یہ پہچان بنی ہوئی ہے کہ خود برائی پہ عمل کرتے ہیں اور اوروں میں بھی اس برائی کو منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور شریعت نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے اس کی تلاوت کی آپ کے سامنے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کا، اسلام کا ایک جامع اصول اللہ نے اس آیت میں پیش کیا۔ وہ کیا ہے جامع اصول؟ اس اصول پر اگر ہم عمل کر لیں زندگی چین و سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ اس اصول پر اگر ہم عمل کر لیں، جہاں بھی ہم جائیں لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے ہوئے، لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتے ہوئے ہم جائیں گے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ کے مصداق۔ اس اصول پر اگر امت مسلمہ عمل کرنے لگ جائے تو سمجھ لیجئے کہ عزت اور سربلندی امت مسلمہ کا مقدر بن جائے گی۔ اور یہ آفات، یہ آلام، یہ پریشانیاں، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں جو آئے دن امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑ رہی ہیں، امت مسلمہ کے وجود کو خصوصاً ہندوستان میں مٹانے کی جو سازشیں اور جو پلاننگ چل رہی ہے، یاد رکھیں دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ نے شریعت کا جو اصول اللہ نے بیان کیا، اگر اس اصول پر اگر ہم عمل کر لیں، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ وہ اصول کیا ہے؟ کہا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے۔ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، تمہیں نیکی کے معاملے میں، اللہ سے ڈرنے کے معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور کس معاملے میں آپ ساتھ نہ دیں، کس معاملے میں آپ لوگوں کا تعاون نہ کریں؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جب بات آتی ہے برائی کی، جب بات آتی ہے ظلم و زیادتی کی، جب بات آتی ہے سرکشی کی، کہا کہ یہ امت مسلمہ کی پہچان ہے کہ وہ اس معاملے میں ایک دوسرے کا ہرگز ساتھ نہیں دے گی۔ یہ اصول ہے دوستو، نیکی میں تعاون کرنا،
نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے قدم کو قدم سے قدم ملاتے ہوئے زندگی کے سفر کو آگے بڑھانا، اور برائی کے معاملے میں خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، اسلامی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ خود اس برائی سے باز رہیں اور اوروں کو بھی اس برائی سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ اور نیکی اور برائی کے بارے میں ہم جانتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولا بتایا نیکی اور برائی کے بارے میں، کہا کہ البر حسن الخلقی، نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی گڈ کیریکٹر کا نام ہے، نیکی اچھی عادتوں کا نام ہے، اچھی عادتیں، اچھے اخلاق یہ دراصل نیکی کا مجموعہ ہیں۔ اور اسی طرح آگے کہا والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اگر آپ برائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سن لو، ما حاک فی صدرک، برائی تو وہ ہے جو اس برائی کو انجام دیتے ہوئے تمہارے دل میں ایک کھٹک پیدا ہو، تمہارے دل میں اس برائی پر عمل کرتے ہوئے ایک کھٹک، ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اور آگے کہا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور آپ اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ لوگ اس برائی سے واقف ہو جائیں، سمجھ لیجئے گا آپ کی زندگی خیر پر نہیں بلکہ شر کی طرف آپ کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے دوستو، کہ نیکی پر کیا ہم خود عمل کرتے ہیں، اور نیکی کے معاملے میں تعاون کا ماحول کیا آج ہماری اپنی بستی میں ہم محسوس کر رہے ہیں، اور اسی طرح برائی سے خود ہم باز رہیں اور اوروں کو بھی باز رکھنے کی کوشش کریں۔ کیا یہ اصول ہماری زندگی میں نظر آ رہا ہے کہ یا نہیں؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خود بھلائی سے جڑے رہیں، اوروں کو بھی بھلائی سے قریب کریں، بھلائی کی قدر و منزلت کو ہمیں پہچاننا ہوگا، بھلائی کی قدر و منزلت کو ہمیں جاننا ہوگا، کیونکہ اللہ کے بہت سارے ایسے بندے ہیں جن کے پاس نیکی کی کوئی قدر و منزلت نہیں، بھلائی کی کوئی ویلیو نہیں ان کے پاس، جس کی وجہ سے بھلائی کی اہمیت کو سمجھتے نہیں، بھلائی کی قدر نہیں، جس کی وجہ سے بھلائی ان کی زندگی میں نظر نہیں آتی، لیکن برائی اللہ رحم کرے اس طرح اس قدر تیزی سے اس میدان میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جو کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، انسان برائی کرتا ہے، اس قدر برائی میں آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان برائیوں کے نتیجے میں ان کے دلوں کو اللہ زنگ آلود بنا دیتے ہیں، ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اس کے بعد خیر کو خیر نہیں سمجھتے، بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھتے، اور برائی کو برائی تصور نہیں کرتے۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی قوم میں ایک تصور اگر پیدا ہو جائے کہ بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھ رہے ہیں، برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اس قوم کا زوال وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اس قوم پر اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں، اس قوم والوں کو دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہوگا بلکہ مشکل نظر آئے گا۔ جس قوم کی پہچان بھلائی کی نہ ہو، جس قوم کی پہچان خیر نہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اس قوم کے لیے خیر پر عمل رہنا اور خیر پر عمل کرنا اور خیر کو عام کرنا اس قوم کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ آج بتائیے دوستو، ہم امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ بھلائی اور برائی کے مسئلے میں اگر ہم دیکھیں، بھلائی پر عمل کرتے ہوئے جھجک، بھلائی کو بتاتے ہوئے جھجک، برائی پر عمل کرتے ہوئے کوئی جھجک نہیں، برائی کو عام کرتے ہوئے شرم و حیا لاحق نہیں ہوتی ہے۔ یہ دراصل آپ اگر دیکھیں غور کر کے، یہ کمزور ایمان کی دلیل ہے، کمزور ایمان کی یہ پہچان ہے کہ آپ کو برائی پر عمل کرتے ہوئے لذت محسوس ہو اور بھلائی پر عمل کرتے ہوئے آپ کو بے چینی محسوس ہو۔ میں اس معاملے میں کہوں گا کہ ماحول کا اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ آج ہم نے ایسا ماحول قائم نہیں کیا، نہ گھر میں نہ ہماری سوسائٹی میں، کہ بھلائی پر عمل کرنے والوں کو دیکھ کر ہم سلام کر سکیں۔ ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں دوستو، بلکہ ہماری حالت تو یہ ہے اگر کوئی بھلائی پر عمل کرتا ہے لوگ اسے حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں،
سنت پہ عمل کرنے والوں کی ہمت افزائی نہیں ہوتی ہے آج ہماری سوسائٹی میں، بلکہ سنت پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سنت پر عمل کرنے والوں کو موضوع جو ہے بحث بنا کر ان کی بھری مجلس میں ان کی ذلت و رسوائی کرنے کی سازشیں اور کوششیں کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں دوستو، اگر ہمارا یہ رویہ ہو کہ بھلائی پر عمل کرنے والوں کی ہم قدر نہ کریں، یاد رکھیں کہ بھلائی پر عمل کرنے والوں کی اگر قدر و منزلت نہیں ہوگی تو ہمارے معاشرے سے بھلائی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، فالعیاذ باللہ۔ لیکن وہیں پر دیکھیے، اگر کوئی برائی پہ عمل کر رہا ہے تو اس کی ہمت افزائی کرنے والے، اس کو داد دینے والے، سوشل میڈیا میں اسے نشر کرنے والے، آج گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ برائی اور بے حیائی جس کی پہچان ہے آج لوگوں کی نگاہوں میں قدر و منزلت سے اسے دیکھی جاتی ہے، لیکن وہی اگر کوئی بھلائی پہ عمل کرتا ہے، جس کی زندگی میں سنت رسول ہو، جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہوں، دین اسلام کی تعلیمات ہوں، ایسے بندوں کو ہم قدر و منزلت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، تو کہاں سے جو ہے یعنی بھلائی عام ہو سکتی ہے؟ بتائیے عام؟ تو اسی لیے بھلائی کو عام کرنے کے لیے بھلائی کرنے والوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور بھلائی اس وقت تک عام نہیں ہو سکتی جب تک کہ بھلائی کو ہم اپنے دلوں میں نہ بٹھا لیں، اور بھلائی جس میں ایک لذت ہے دوستو، لذت بندگی، وہی محسوس کرتے ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے سیاہکار بندے، اللہ کے گنہگار بندے۔ یاد رکھیں، عبادات میں انہیں لذت محسوس نہیں ہوتی، گناہوں میں، نافرمانیوں میں انہیں لذتیں محسوس ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے۔ تو بہرحال آج نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے دوستو۔ 2-3 مثالیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ نیکی کے معاملے میں ساتھ دینے کی اگر میں مثال آپ کے سامنے رکھوں، شادی بیاہ کا ہمارے پاس مسئلہ ہے۔ لوگ عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اگر کوئی سنت کے مطابق شادی کرتا ہے۔ دیکھو کتنا بخیل اور کنجوس ہے، اپنی شادی میں کچھ خرچ نہیں کر رہا ہے، اپنی شادی میں کچھ خرچ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ المستعان۔ یاد رکھیں دوستو، اگر کوئی سنت رسول کے مطابق اگر شادی کرتا ہے، معاشرے میں اس کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، اس معاملے کو عام کرنا چاہیے، اس آدمی کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہوئے گویا کہ اس سنت کو عام کرنے میں ہمارا جو حصہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس معاملے کو ہم حقیر انداز سے دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، آج ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ اکثر، ہماری بستی کا حال شاید آپ کو جو ہے معلوم ہوگا کہ شادی کے بعد چند مہینوں میں طلاق کے حادثات ہوتے ہیں، خلا کے جو ہے واقعات پیش آتے ہیں۔ جانتے ہیں دوستو، اس کے پیچھے آپ بہت ساری ریزنز اور اسباب ذکر کیجئے، میں کہوں گا جتنے اسباب ہیں ان میں بنیادی سبب یہ ہے کہ شادی کے موقع پر ہماری توجہ دینداری پہ نہیں ہوتی ہے، اور شادی کے معاملات کرتے ہوئے ہم دین کو بنیاد نہیں بناتے ہیں۔ جس رشتے کی بنیاد دین پر نہ ہو، بتائیے کہ وہ رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ جس رشتے کی بنیاد بدعت و خرافات پر رکھی جائیں، جس رشتے کی بنیاد غلط رسم و رواج پر رکھی جائیں، وہ رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ بتائیے آپ دوستو۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے نبی کے اس فرمان پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نکاح میں اللہ تعالی برکت دیتے ہیں، بابرکت ہے وہ نکاح جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ جو سنت کے مطابق جس نکاح کو آپ انجام دیں، اس نکاح میں اللہ کے نبی نے برکت کی دعائیں دیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کوئی سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہیں، لوگ اسے عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کہ خاندان والے کیا سمجھیں گے، لوگ میرے اپنی پریسٹیج کا کیا معاملہ جو ہے بتائیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کو فکر ہے خاندان والوں کی، آپ کو فکر ہے آپ کے اپنے دوست و احباب کی، اور آپ اس بات کو بھول جاتے ہیں اللہ کے نزدیک آپ کی کیا قدر و منزلت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی کیا قدر و منزلت ہے۔ اللہ کی رضامندی کو ڈھونڈیے، اللہ کی رضامندی کو پانے کی کوشش کیجیے، تبھی ہماری زندگی میں دینداری آئے گی۔ اگر لوگوں کی رضا
रजामंदी के पीछे पड़ जाओगे, अगर लोगों की रजामंदी के पीछे पड़ जाओगे, अपने रब को नाराज कर दोगे। और याद रखना, कोई बंदा अपने रब को नाराज करके इस दुनिया में हरगिज कामयाब नहीं हो सकता। हो सकता है कि लोग आपसे राजी हो जाएं, लोग आपके बारे में वाह वाह कहें, लेकिन बहुत जल्द अल्लाह लोगों को आपसे नाराज कर देंगे। अल्लाह को खुश कीजिए, गरचे लोग नाराज हो जाएं, अल्लाह की जात से उम्मीद रखिए। ये हमारे नबी का फरमान है, तिरमिजी की हदीस है, बहुत जल्द अल्लाह ताला लोगों को आपसे खुश कर देंगे। दोस्तों, तो इस तसव्वुर को हमें आम करने की जरूरत है। अल्लाह की खातिर दीन पर अमल करने वालों का मजाक ना उड़ाएं। दोस्तों, ये जानते हैं किसकी पहचान है? माफ़ कीजिएगा, ये तो मुनाफिकीन की जो है पहचान है। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को लेकर मदीने से तबूक की तरफ रवां दवा हैं, जो अल्लाह के नबी की जिंदगी की आखिरी जंग है। ग़ज़वा तबूक के मौके पर रास्ते में अल्लाह के नबी के साथ बाज़ मुनाफिकीन भी शामिल हो गए। मुनाफिकीन आगे आगे जा रहे, और मुनाफिकीन में से बाज़ ने कहा, देखो ये मुसलमान रूम के किलों और शाम के महल्लात को फतह करने के लिए निकल पड़े हैं। देखो ये मुसलमान के रूम के किलों और शाम सीरिया के महल्लात को फतह करने के लिए निकल पड़े हैं। मजाक उड़ाते हुए उन मुसलमानों का, अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाते हुए ये जुमला कहा। अल्लाह के नबी को वही के जरिए से बता दी गई, फुला फुला यानी आपका मजाक उड़ा रहे हैं, मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं। जब अल्लाह के नबी ने उनसे बुलाकर मुआमले को दरियाफ्त किया, तो उन लोगों ने कहा, मुनाफिकीन ने, हम तो बस ऐसे ही मजाक उड़ाते हुए, मजाक करते हुए हम ऐसी बातें कह रहे थे। अल्लाह ने कुरान मजीद में आगाह करते हुए कहा, कुल अबिल्लाह व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ नबी, आप कह दीजिए, अल्लाह के साथ मजाक उड़ाते हो, उसकी आयतों के साथ मजाक उड़ाते हो, उसके रसूल के साथ मजाक उड़ाते हो, दीन के साथ मजाक उड़ाते हो। तुम्हारा ये मजाक उड़ाना कुफ्र का बाइस है, बाइस कुफ्र है तुम्हारा ये मजाक उड़ाना। अगर कोई टखने से ऊपर पैंट पहनता है, हमारे दोस्तों की महफिल में उसकी हिम्मत अफजाई नहीं होती है, उसे ऐब की निगाह से हम देखते हैं। देखो कैसे शायद इसको मुकम्मल कपड़े खरीदने की भी ताकत नहीं है, कंजूसी बरत रहा है और अपने कपड़े को टखने से ऊपर जो है पहन रहा है। और इसीलिए लोगों के दिलों को खुश करने के लिए हमें यह गवारा है कि सुन्नत रसूल को कुर्बान कर दें। अल्लाह रहम करे हमारी हालत पर। हम सुन्नत रसूल को कुर्बान करने वालों में नहीं, हम सुन्नत रसूल पर कुर्बान होने वाले बंदों में से हमारा ताल्लुक होना चाहिए। दोस्तों, हम कितने ऐसे मामलात होते हैं, घर के कितने ऐसे प्रोग्राम होते हैं, कहा जाता है ये सुन्नत रसूल है, ये दीन का सही तरीका है, अपनाने वालों में इतनी ईमानी जुर्रत नहीं होती उसे अपना ले दिलो जान से। उसका मजाक उड़ाने वाले आज हमारी सोसाइटी में नजर आते हैं। दोस्तों, एक उसूल को आप याद रखिए, जब खैर और भलाई के दरवाजे आप बंद कर देंगे सोसाइटी में, बुराई के दरवाजे बहुत आसान हो जाएंगे। याद रखिए आप इस जो है बात को सामने रखकर। आज हमारी सोसाइटी की हालत देखिए, निकाह को इस कदर हमने मुश्किल बना दिया कि जिना आज बहुत आम होता जा रहा है। दोस्तों, आज जिना आम होता जा रहा है। आज स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाली 90% ऐसी लड़कियां और खवातीन हैं, अल्लाह रहम करे, जिनकी इज्जत और आबरू आज एक सवालिया निशान जो है बन चुकी है। दोस्तों, आज हमने निकाह के मामले में सुन्नत रसूल को अपनाया नहीं, दीन को अपनाया नहीं, जिसके नतीजे में आज खैर को इस कदर हमने तंग कर दिया कि शर और बुराई के दरवाजे आसान से आसान होते जा रहे हैं। खैर को आसान कीजिए, भलाई के दरवाजों को खोलने की कोशिश कीजिए, खुद ब खुद बुराई के दरवाजे तंग हो जाएंगे और बुराई के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूं, इस मिसाल से शायद आप मुत्तफिक हों। आज जिंदगी में अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, चैन वाली ज़िंदगी अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, बरकतों वाली ज़िंदगी अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। ज़िंदगी में कभी मुसीबत आती है दोस्तों, इंसान मजबूर होता है
کچھ قرض لینا چاہتا ہے. آج ہماری سوسائٹی میں ایسے درد مندوں کے درد کو سمجھنے والے نہیں ہیں. اللہ نے نوازا ہے آپ کو, سامنے والا تنگ دست ہے, پریشان حال ہے, خیر کا یہ تقاضا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, اس اصول کا یہ تقاضا ہے. بھلائی کے معاملے میں ہم ساتھ دینا چاہیے. جانتے ہیں کہ میڈیکل کا مسئلہ ہے, جانتے ہیں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, جانتے ہیں کہ اس کی زندگی کا مسئلہ ہے. ہم بدعات و خرافات میں ساتھ نہیں دینا چاہیے, غلط رسم و رواج میں ساتھ نہیں دینا چاہیے. لیکن اللہ کے کتنے بندے ہیں جو خیر کے معاملے میں ان کا تعاون کرتے ہیں؟ بتائیے آپ. جب خیر کے معاملے میں, بھلائی کے معاملے میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے, ان کی مجبوری میں آپ ان کے کام نہیں آئیں گے, نتیجہ ہم دیکھتے ہیں, رزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے کتنے مسلمان ہیں جو انٹرسٹ اور سود کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. کہا جاتا ہے بار بار ہم مسلمانوں کو جڑنا چاہیے. ایک اللہ پر ہمارا ایمان ہے, رسول پر ہمارا ایمان ہے, کعبے پر ہمارا ایمان ہے, قرآن پر ہمارا ایمان ہے. ہمارے آپسی مسائل ایک جانب رکھیے, لیکن سب کو جڑنے کی ضرورت ہے, محبت کی فضا کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور پوری امت مسلمہ اور ہماری بستی والوں کے فائدے کی خاطر ہم سب کو جڑنا ہے, اور کچھ ایسی منصوبہ بندی ہمیں کرنی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم مال کے مسئلے کو آسانی سے حل کر سکیں, اور اس سود کے دروازے کو بند کرنے میں معاشرے کے ہر مالدار کا کردار ہونا چاہیے. بیت المال قائم کر سکتے ہیں, جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, اس کے فوائد کیا ہیں. بیت المال قائم کرنے سے کتنے فائدے ہمارے معاشرے میں آئیں گے سب جانتے ہیں, لیکن سب اپنی زندگی میں مگن ہیں. کسی کو دوسرے کے بارے میں کوئی فکر نہیں. اگر فلاں سود کی طرف جا رہا ہے تو مجھے اس سے کیا لینا دینا, اس کی آخرت تباہ و برباد ہو رہی ہے تو مجھے اس سے کیا لینا دینا. یاد رکھیں دوستو, مسلمان وہ نہیں جو خود غرض ہو, مسلمان تو وہ ہے جو اپنی ذات سے کہیں زیادہ اپنوں کا خیال کرتا ہے, جو اپنی ذات سے کہیں زیادہ اوروں کا خیال کرتا ہے. اسی کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس, لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. تو لہٰذا دوستو, ہم جانتے ہیں بیت المال کی ضرورت کو, پھر بھی ہماری بستی کے نہ مالدار آگے آتے ہیں نہ علماء آگے آتے ہیں. علماء اور مالدار اگر دونوں جڑ جائیں, ایک ایسا پلیٹ فارم ہم قائم کر سکتے ہیں, اللہ کی قسم پھر نمبر کا کوئی بھی مسلمان سود کے قریب بھی نہیں جائے گا. ہم ہر ایک کا پرابلم حل کر سکتے ہیں, اور ہر ایک کو ہم سنت کے قریب کر سکتے ہیں, برائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں, اور بھلائی کو ہم عام کر سکتے ہیں. دوستو, آخر بات یہ ہے, شریعت نے جس اصول کو پیش کیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, یہ بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا. کبھی الحمدللہ ہماری زندگی خیر سے جڑی رہتی ہے, بھلائی سے جڑی رہتی ہے, لیکن کبھی بھلائی کو عام کرنے میں ہم بہت شرماتے. دوستو, مثال میں آپ کو دیتا ہوں, گھر کا کوئی فرد نمازی ہے, گھر کا کوئی فرد نمازی ہے, اور گھر کے اس کے علاوہ تمام افراد بے نمازی ہیں. کبھی اس نے نماز کی دعوت نہ دی, کبھی اس نے نماز پر ابھارا نہیں. اگر نماز کی طرف دعوت دیتا, اگر نماز پر ابھارتا, جیسے اس کی زندگی میں نماز کی پابندی ہے, گھر کے ہر فرد میں نماز کی پابندی ہمیں نظر آئے گی. اللہ کی خاطر بھلائی کو عام کرنے میں کبھی شرم اور جھجک ہمیں نہیں ہونا چاہیے. دوستو, ان لوگوں کو شرم محسوس کرنی چاہیے جو برائی پر عمل کرتے ہیں اور برائی کو عام کرتے ہیں. ایسے لوگ آج معاشرے میں شرماتے نہیں, ایسے لوگ آج معاشرے میں شرماتے نہیں. شرماتے تو وہ ہیں, ایسا لگتا ہے گویا کہ آپ چوری کر رہے ہیں. نماز کی طرف بلانے میں ہمیں کیا حرج ہے؟ آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں, گھر والوں کو نماز کی طرف ابھاریے. آ رہے ہیں راستے میں آپ کا کوئی بھائی جس سے آپ کا لینا دینا ہے, جس سے آپ کے تعلقات ہیں, آپ کہہ دیجئے بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے, آ جائیے نماز کے لیے. اللہ اکبر. پتہ نہیں آپ کی کون سی بات اس کے دل پر اثر انداز ہو جائے اور وہ بعد میں نمازوں کی پابندی کرنے والا بن جائے. تبھی ہم اس معاشرے میں بھلائی کو عام کر سکتے ہیں اور برائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں. دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو نیکی پر عمل کرنے اور نیکی کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, برائی سے باز رہنے اور برائی کو ختم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اندر اتنی ایمانی قوت اور اتنی ایمانی جرت جو ہے پیدا فرمائے کہ ہم اپنے معاملات
معاملات میں دین کی طرف لوٹائیں، ہم اپنے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی طرف لوٹائیں۔ اللہ ان بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے مسائل کو آسان فرمائے۔ دشمنان اسلام مسلمانوں کو مٹانے کی جو ناپاک سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان ناپاک سازشوں کو مٹی میں ملا دے۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، مساجد کی حفاظت فرمائے، مدارس کی حفاظت فرمائے، شعائر دین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر کے ساتھ ہمیشہ جوڑ کر رکھے، خیر پر عمل کرنے والوں اور خیر کو عام کرنے والے بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، اور اسی خیر اور بھلائی پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون